बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। नेशनल पब्लिक स्कूल आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सहूलियात मुहैया कर रहा है ताकि आपकी पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता ना हो सके। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी की थी। उर्दू अलिफ़ का सबक नंबर 1 से लेकर सबक नंबर 6 तक हम मुकम्मल कर चुके हैं। फर्स्ट टर्म सिलेबस फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त की थी। आज हम करेंगे वर्जिश के फ़ायदे, मज़मून करेंगे वर्जिश के फ़ायदे। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी अपनी नोटबुक की। तो सब बच्चे अपनी नोटबुक निकालें। जी बच्चों, सबसे पहले आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। Draw a margin line on at least 2 to 3 pages. Also topic line. Mention your topic here. मज़मून वर्जिश के फ़ायदे। मज़मून है जी वर्जिश के फ़ायदे। इंसानी जिस्म एक मशीन की मानद है। इंसानी जिस्म एक मशीन की मानद है। एक मशीन से ज़्यादा देर तक बेहतर कारकर्दगी लेने के लिए हम हर तरह से इसका ख्याल रखते हैं। हम एक ज़्यादा देर तक बेहतर कारकर्दगी लेने के लिए हम हर तरह से इसका ख्याल रखते हैं। इसी तरह इंसानी जिस्म की मशीन को रवां रखने के लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है। इंसानी जिस्म एक मशीन की मानद है। एक मशीन से ज़्यादा देर तक बेहतर कारकर्दगी लेने के लिए हम हर तरह से इसका ख्याल रखते हैं। इसी तरह इंसानी जिस्म की मशीन को रवां रखने के लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है। वर्जिश के बगैर इंसानी जिस्म
مناسب نشوونما نہیں پا سکتا اور نہ ہی انسان صحیح لطف اٹھا سکتا ہے۔ ایک بیمار انسان کے پاس خواہ کتنی ہی نعمتیں موجود کیوں نہ ہوں، وہ اس کے لیے بیکار ہیں۔ ورزش کے بغیر انسانی جسم مناسب نشوونما نہیں پا سکتا اور نہ ہی انسان صحیح لطف اٹھا سکتا ہے۔ ایک بیمار انسان کے پاس خواہ کتنی ہی نعمتیں موجود کیوں نہ ہوں، وہ اس کے لیے بیکار ہیں۔ ورزش انسان کو جسمانی طور پر مضبوط بنانے میں بڑی مدد دیتی ہے۔ ورزش کے بغیر انسانی جسم مناسب نشوونما نہیں پا سکتا اور نہ ہی انسان صحیح لطف اٹھا سکتا ہے۔ ایک بیمار انسان کے پاس خواہ کتنی ہی نعمتیں موجود کیوں نہ ہوں، وہ اس کے لیے بیکار ہیں۔ ورزش انسان کو جسمانی طور پر مضبوط بنانے میں مدد دیتی ہے۔ جو لوگ ورزش کے عادی نہیں ہوتے وہ بہت جلد تھک جاتے ہیں۔ ان کا جسم نرم اور اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ ان کا جسم نرم اور اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ معمولی سا کام کرنے سے ان کی سانس پھول جاتی ہے۔ معمولی سا کام کرنے سے ان کی سانس پھول جاتی ہے۔ ورزش نہ کرنے والے افراد کا جسم
आराम तलब होकर नाकारा हो जाता है। ऐसे लोग सुस्ती और काहली की वजह से बदमिजाज और चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। वर्जिश ना करने वाले अफराद का जिस्म आराम तलब होकर नाकारा हो जाता है। ऐसे लोग सुस्ती और काहली की वजह से बदमिजाज और चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। और तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। वर्जिश ख्वाह कैसी भी हो ज़रूरी है। वर्जिश ख्वाह कैसी भी हो ज़रूरी है कि इसमें बाकायदगी हो। वर्जिश ख्वाह कैसी भी हो ज़रूरी है कि इसमें बाकायदगी हो। कभी कभी वर्जिश करना, कभी कभी वर्जिश करना सेहत के लिए बेहतर नहीं है। वर्जिश ख्वाह कैसी भी हो ज़रूरी है कि इसमें बाकायदगी हो। कभी कभी वर्जिश करना सेहत के लिए बेहतर नहीं है, लिहाजा ज़रूरी है कि वर्जिश बाकायदगी से की जाए ताकि मुसलसल वर्जिश से जिस्म को बेहतर फ़ायदा पहुँचे। लिहाजा ज़रूरी है कि वर्जिश बाकायदगी से की जाए ताकि मुसलसल वर्जिश से जिस्म को बेहतर फ़ायदा पहुँचे। जी तो प्यारे बच्चों, हमारा मज़मून मुकम्मल हो गया है। हम इसको एक दफ़ा इसकी रिपीटेशन करते हैं, दोहराई करते हैं। मज़मून वर्जिश के फ़ायदे। बेटा इसको रिपीट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, एक्सरसाइज वर्जिश जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत की हामिल है। वर्जिश करना जो है वो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, बच्चे के लिए, बड़े के लिए, बूढ़े के लिए, जवान के लिए। वर्जिश जो है वो इंसान को एक्टिव रखती है, चुस्त रखती है और चाको चौबंद रखती है और जो है वो ज़िंदगी के हर मैदान में वो बंदा जो है वो एक्टिवली परफॉर्म करता है। जिस इंसान को वर्जिश की आदत नहीं होती वो सुस्त और काहिल हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता सुस्ती और काहली की वजह से वो बीमारियों का शिकार हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों।
ورزش کرنا جو ہے وہ ہمارے جسم کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا جینے کے لیے ہوا ہے، پانی ہے، پینے کے لیے پانی ہے. اسی طرح ورزش بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا جسم جو ہے وہ ایک اچھی مشین کی طرح کام کرتا رہے. تو آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. انسانی جسم ایک مشین کی مانند ہے. ایک مشین سے زیادہ دیر تک بہتر کارکردگی لینے کے لیے ہم ہر طرح سے اس کا خیال رکھتے ہیں. اسی طرح انسانی جسم کی مشین کو رواں رکھنے کے لیے ورزش بہت ضروری ہے. دیکھیں بچوں، آپ نے کبھی آپ کے گھروں میں آپ کی امیوں کے پاس سلائی مشین ہوگی جس سے کپڑے سلائی کیے جاتے ہیں. تو پیارے بچوں، ابھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایسے کئی بچوں کی مدرز ہیں جو کپڑے لوگوں کے بھی سلائی کرتی ہیں. تو جو مشین ہے نا، جب سلائی مشین جب چلتی رہتی ہے تو وہ رواں بھی رہتی ہے اور بڑا اچھا کپڑا وہ سلائی کرتی ہے. وہ مشین جیسے میرے گھر میں یا آپ کے گھر میں ہے، ہم پڑی ہوئی ہے، ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم نکالتے ہیں، چھوٹی موٹی سلائی لگا لیتے ہیں. وہ مشین چلتی نہیں ہے، رواں نہیں ہوتی. تو کیا ہوتا ہے، جب ہم سلائی لگانے کے لیے مشین نکالتے ہیں تو یا تو وہ چلتی نہیں ہے یا سخت ہوئی ہوتی ہے یا اس میں کوئی مسئلہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو رواں نہیں رکھتے، چلائے نہیں رکھتے، تو جس کی وجہ سے اس کی جو کارکردگی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. تو بچوں، یہ تو ایک چھوٹی سی مثال کہ مشین کو چلائے رکھنے کے لیے اس کی روانی بہت ضروری ہے. ورزش کے بغیر انسانی جسم مناسب نشو و نما نہیں پا سکتا اور نہ ہی انسان صحیح لطف اٹھا سکتا ہے. ایک بیمار انسان کے پاس خواہ کتنی ہی نعمتیں موجود کیوں نہ ہوں، وہ اس کے لیے بیکار ہے. ورزش انسان کو جسمانی طور پر مضبوط بنانے میں مدد دیتی ہے. جو لوگ ورزش کے عادی نہیں ہوتے وہ بہت جلد تھک جاتے ہیں. ان کا جسم نرم اور اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، یعنی اعصاب، دماغی جو نظام ہوتا ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. معمولی سا کام کرنے سے ان کی سانس پھول جاتی ہے. ورزش نہ کرنے والے افراد کا جسم آرام طلب ہو کر ناکارہ ہو جاتا ہے. ایسے لوگ سستی اور کاہلی کی وجہ سے بدمزاج اور چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ورزش خواہ کیسی بھی ہو، ضروری ہے کہ اس میں باقاعدگی ہو. کبھی کبھی ورزش کرنا صحت کے لیے بہتر نہیں ہے، یعنی کہ ریگولر اگر تو ورزش کرنی تو ریگولر کی جائے. کبھی کبھی جو ورزش ہے وہ انسانی جسم کے لیے ٹھیک نہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ ورزش باقاعدگی سے یعنی کہ ریگولر کی جائے تاکہ مسلسل ورزش سے جسم کو بہتر فائدہ ہو سکے. جی بچوں، اس مضمون کو پڑھ کے آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ اس مضمون کو پڑھ کے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جو ہمارا جسم ہے وہ ایک مشین کی مانند ہے. جیسے ایک مشین کو رواں رکھنے کے لیے اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اسی طرح جسم کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. ورزش کے بغیر جو ہے انسان صحیح نشو و نما نہیں پا سکتا. انسان پر جتنی مرضی دنیا کی سہولتیں موجود ہوں، لیکن اگر اس کے پاس صحت نہیں ہے نا تو وہ کسی بھی چیز سے لطف فائدہ نہیں اٹھا سکتا. جو لوگ ورزش کے عادی ہوتے ہیں ان کی زندگی بہت اچھی اور ایکٹیو ہوتی ہے، اور جو عادی نہیں ہوتے وہ بڑی جلدی تھک جاتے ہیں. چھوٹا چھوٹا کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں، اور تھوڑا سا چلتے ہیں تو ان کی سانس پھول جاتی ہے. وہ بڑی جلدی ان کا جو نظام اعصاب ہے یعنی کہ دماغ کا جو نظام ہے وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. معمولی سے اگر وہ کام کریں تو فوراً سانس پھول جاتی ہے. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ورزش نہ کرنے والے جو افراد ہیں ان کا جسم بہت زیادہ آرام طلبی کا شکار ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا. تو ایسے لوگ جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے بدمزاج اور چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. لیکن جو لوگ ورزش کرتے ہیں وہ ماشاءاللہ چست بھی رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں، اور بڑھاپے تک جو ہے ایک ایکٹیونیس ان کے اندر نظر آتی ہے اور کوئی بیماری بھی ان کو نہیں لگتی. اس کے علاوہ یہ کہ ورزش اگر کرنی ہے تو ریگولر کی جائے، اس کو وقفے وقفے سے نہ کیا جائے، وہ بھی آپ کی صحت کو متاثر کرتی ہے. تو پیارے بچوں، آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ اپنے مضمون کو لکھنا ہے دیکھ کر نیٹ کاپی پہ، اور اس کے بعد اس کو یاد کرنا ہے زبانی. پھر ایکسٹرا رف کاپی کے اوپر اس کی پریکٹس کرنی ہے زبانی. تو بچوں، آپ کے امتحانات بہت قریب ہیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے پیپر شروع ہونے والے ہیں. تو آپ اپنا جو تیاری ہے وہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ اپنا سبق بھی یاد کرتے جائیں اور کاپی پہ سب کچھ اتارتے چلے جائیں تاکہ آپ کو پیپروں میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو پیارے بچوں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نیا ٹاسک لے کے آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک اپنے گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.